اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 18 حصہ دوم سورہ نور مدنی۔ تو یہ چیز جو ابھی تمہیں اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کے حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کے رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدر ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مساکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو ان پر دنیا اور آخرت میں نالت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور وہ اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جب ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور طریقے سے دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے۔ ان باتوں میں جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک ان کے گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز یہ اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنے بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے اور اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور غرض کے نہ ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں پہ زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، اور اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان سے نکاح کر لو، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں تو انہیں چاہیے عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے ممکولوں میں سے جو مقابت کی درخواست کرے ان سے مقابت کر لو، اور اگر انہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دینوی فائدے کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے تم کو صاف صاف ہدایت دینے والی آیت تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی جو تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں دونوں کا نور ہے،
کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چاند رکھا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق نہ غربی، نہ شرقی نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جنہیں اپنے نام کی یاد اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹے اور دیدے پھر جانے کی نوبت آ جائے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے بہترین اعمال جزا ان کو دے دے اور اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثالیں ایسی ہیں جیسے دشت بے آب میں سیراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہ پاتا ہے، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو اور اوپر ایک موج چھائی ہو، اس پر ایک موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پہ تاریکی مسلط ہو۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے نہ دیکھے، جسے اللہ نہ نور بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ سے باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جیسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہ کو خیرہ کرتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی ٹانگوں کے بل، اور کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف حقیقت بتانے والی آیت نازل کر دی ہے، اگر آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی کی چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ اور رسول اور ہم نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد میں ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کتراتا ہے، البتہ اگر حق کی ان کے موافقت میں ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب ہے وہی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوت اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے متی بن جاؤ اور رسول کے تابعدار بن جاؤ، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کی ذمہ داری وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف حکم پہنچا دیں۔ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم
تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، لازم ہے کہ تمہاری لونڈی، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وہ وقت ہیں تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ اس کے بعد بلا اجازت آئیں تو نہ تم ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر تمہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسے اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم الحکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری کی ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، ورنہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا پھر اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا پھر ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپرد کی گئی ہوں، اور اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ان میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو اور دعائے خیر دو۔ اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ بس جب اسے اپنے کسی کام سے اجازت مانگی تو چاہیے کہ تم اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اللہ یقیناً غفور رحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں، چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے اور ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جس روش پر وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان مکی، نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو خود اپنے لیے کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بڑا سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے
جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور یا کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہوئے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بات یہ ان کو نہیں سوچتی، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو اس کی تجویز کردہ چیزوں میں سے بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ جب دور سے ان کو دیکھیں گے اور اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے، اور جب یہ دست پا بستہ ان میں سے ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کے جز اور اس کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جن میں سے ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی، جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا خود راہ راست سے بھٹک گئے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے یہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یہ جھٹلائے جائیں گے وہ تمہارے معبود تمہارے ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہہ پاؤ گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو کہ تمہارا رب سب دیکھتا ہے؟